السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجارت کے اندر برکت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کا شیوہ ہے، اور ان کی زندگی کی پوری جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ تجارت ہے۔ آج مسلمان اس تجارت سے دور ہو چکا ہے، اور تجارت سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل بھروسہ نہیں کر رہا۔ بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے ایسی چیزوں کا اور ایسے لوگوں کا اور ایسے ماحول کا محتاج ہو چکا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہے۔ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بن جائے، اس کے لیے اس کا ایک بہت بڑا سبب تجارت ہے، کیونکہ جو تاجر ہوتا ہے وہ مال کو خریدتے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اپنا سرمایہ خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ جس وقت وہ مال تجارت کو لے کر آتا ہے تب بھی فروخت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بیان فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ تم میرے اوپر بھروسہ کرو، میرے اوپر اعتماد کرو، میں تمہارے ساتھ مدد کروں گا اور میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ جس وقت ہم ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں تو صاحب کے یا اپنے مالک کے روزی کے اندر محتاج ہو جاتے ہیں، پھر اس کی ہر اچھی اور بری بات تسلیم کرنی پڑتی ہے اور اس کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن جس وقت تجارت کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنا پڑتا ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ تو ملازمت کے اندر اور تجارت کے اندر اس بات کا فائدہ ہے اور اس بات کا فرق ہے۔ زندگی کے جس شعبے کے اندر بھی ہیں، اگرچہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جس حد تک بھی ہو سکتا ہے ہم تجارت کریں تاکہ ہماری روزیوں کے اندر برکت ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق بنے۔ اور ضرور تجارت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں مال حاصل ہوگا، بلکہ ہم تجارت اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میرا تعلق بنے گا، کیونکہ تاجر روزی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اترتا ہوا دیکھتا ہے، اور ملازم ایک مہینے کے بعد یا اپنی مقررہ مدت کے اور وقت کے پورا ہونے کے بعد اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کم ہوتی ہے اور زیادہ مالک کی طرف اور اپنے سینئر کی طرف ہوتی ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہماری نگاہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات روز کے اعتبار سے ہمیں اچھی روزیاں نصیب فرمائیں گے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گی۔ صبح کے وقت جو پرندے نکلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، اور شام کے وقت اس کا جو پوٹا ہوتا ہے یا اس کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے کی وجہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے کریں۔ ہماری مجبوریاں ہو سکتی ہیں، وقت کی کمی ہو سکتی ہے، اگرچہ پورے ہفتے کے اندر، پورے مہینے کے اندر 1 گھنٹہ ہم نکال سکیں، اس گھنٹے کو نکال کر ہم ضرور تجارت کے لیے وقف کریں۔ میرے دوستو، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ تجارت شیوہ ہے، اور ضرور اس کے لیے کوئی بہت بڑے سرمایے کی ضرورت نہیں ہے کہ لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں پھر ہم کریں گے، بلکہ ہلکے سے سرمایے سے شروع کریں، اور اس بات کا استحضار ہو، خیال ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم پورا کرنے لگا ہوں، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر میں اپنی روزی کو حاصل کروں اور اس کو کمانے کی صورت اختیار کروں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری روزیوں کے اندر، ہمارے مال کے اندر اور
ہمارے کاموں کے اندر برکت نصیب فرمائے اور اپنی ذات کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔